أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تهل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. اور اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، پھر کیا اہل ایمان یہ جان کر کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ان ہر دھرموں کے ایمان نہ لانے سے مایوس نہیں ہوئے، اور کافروں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہے گی یا ان کی آبادیوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ظہور میں آئے۔ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ سورہ رعد کی 31 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں ان کفار اور مشرکین کے مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے جو فرمائشی معجزات کے طور پر وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ اگر ان پر ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس کے ذریعے پہاڑوں کے چلنے یا زمین کے پاش پاش ہونے یا مردوں کے کلام کرنے جیسے معجزے ظاہر ہوتے، تو وہ بھی جو لوگ ہر دھرمی میں مبتلا ہیں وہ ایمان نہ لاتے بلکہ اس کو جادو وغیرہ پر محمول کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزے دکھانا رسول کے اختیار کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ وہ چاہے گا تو معجزہ دکھائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دکھائے گا۔ اب اس آیت میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی اور اسلام کی حقانیت اور صداقت اور سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے بے شمار کھلی نشانیاں اور ہر پہلو سے آپ کی زندگی میں مختلف حیرت انگیز اور تعجب میں ڈالنے والے معجزات سامنے آ چکے تھے، اور وہ کفار مکہ اور کفار قریش سب جان چکے تھے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا سردار ابو جہل یہ کہتا کہ ابھی تک ہمارا معاملہ تو یہ تھا کہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوتا رہتا، ہمیشہ ہر موقع پر وہ کچھ کرتے تو ہم کچھ کرتے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے تو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے، وہ اور کچھ کام کرتے تو ہم بھی کچھ ان کے مقابلے میں کرتے۔ لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے خاندان میں سے ایک نبی اٹھ کر آ گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، چاہے وہ کتنی نشانیاں لا کر ہمارے سامنے رکھ دے، کتنی دلیلیں پیش کر دے، ہم تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ بس یہی ان کا خیال تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس قسم کی فرمائشی معجزات اور اس قسم کے سوالات مسلسل کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو ماننا تھا نہیں، اس لیے کسی نہ کسی طریقے سے الجھانے کی کوشش کرنا یہ شروع سے ان لوگوں کا طریقہ رہا، اور اس میں واضح کر دیا گیا کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہر دھرمی ضد اور تکبر میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ یعنی وہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر دوسرے سارے لوگوں کو حقیر جانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا کوئی اس سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرے کی قابلیت، اس کی صلاحیت کو، اس کو ماننے کے لیے جب تیار نہیں ہوتا تو اسی قسم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ بالکل یہی حال
قریش کا ہو گیا تھا۔ کفار قریش ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، کہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے خاندان میں نبوت نہیں آئی، ان کے خاندان میں کیسے آ گئی؟ ابھی تک تو برابر برابر چل رہے تھے۔ بالکل یہی حال یہودیوں کا بھی ہوا، قوم بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یہودی، وہ بڑی تعلیم یافتہ اور ہوشیار قوم تھی۔ پہلے سے جو ہے ان کے پاس کتابیں آ چکی تھی، اہل کتاب اسے کہا جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا پورا پورا علم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزماں۔ ان کی ساری جو ہے باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں واضح فرما دی تھی کہ وہ ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے اور ایسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے کمالات، آپ کے رہنے سہنے کی جگہ، آپ کے ہجرت کا مقام، آپ کے ساتھی، یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جان لیا کہ یہ وہی سچے نبی ہیں اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ ان کو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں، وہ جو ہے ان کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس قدر اچھی طریقے سے پہچانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ اس میں سے ایک گروہ جو ہوتا ہے، تو اس میں ان لوگوں کی بھی یہ شرارت تھی کہ ماننے کے لیے تیار۔ یہ اس وجہ سے تھا ان کے پاس کہ ابھی تک کا انہوں نے دیکھا تھا کہ نبوت خاندان بنی اسرائیل میں آتی رہی، اب بنی اسماعیل میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے، خاندان بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بنو اسماعیل میں یہ نبی آ گئے ہیں تو کہا کہ اب ہم نہیں مانیں گے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہی آئیں گے جیسا کہ ابھی تک کے آتے آئے ہیں۔ تو اس بات سے جو ہے وہ ضد میں پڑ گئے، اور ان کا ایک بڑا فرقہ جو ہے ایمان لانے سے محروم ہی رہا، اور تباہ و برباد ہو گئے اور جہنم رسید ہو گئے اس کی وجہ سے، کیونکہ ضد اور ہر دھرمی انانیت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایسا ہی قریش کے ساتھ بھی ہوا۔ قریش کے بڑے بڑے متکبر سردار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، جبکہ دیکھ رہے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حقانیت وہ لوگ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آخری وقت تک ایمان کے بغیر ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اس میں تفسیر بغوی میں جو ہے حضرت امام بغوی بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے جو ہے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، تو مکے کے کفر کے جو بڑے بڑے سردار ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ اور دیگر جو ساتھی تھے اس کے، وہ لوگ جو ہے ایک دفعہ بیت اللہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور وہاں سے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوا بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں، آپ کی قوم آپ کی بات مان لیں اور ہم مسلمان ہو جائیں، آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیں، تو پھر ہم آپ سے کچھ مطالبات کرتے ہیں، کچھ سوالات کرتے ہیں۔ وہ سوالات کا جواب آپ اس قرآن کے ذریعے سے دیجیے، اس قرآن جس کا آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے ذریعے سے ہمارے یہ مطالبات پورے کر دیجیے۔ کیا مطالبات؟ 3 مطالبات انہوں نے پیش کیے تھے اس آیت میں جس کا تذکرہ، ویسے تو کئی ایک بیہودہ سوالات وہ مسلسل کیے جاتے رہتے تھے، سورہ بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، اتنے بے شمار قسم کے جو ہے مطالبات کرتے تھے کہ ایسا دکھتا تھا کہ یہ بالکل احمق ہو گئے ہیں کہ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 سوالات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں یہ کام کر کے دکھلا دیجیے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر کوئی ایسا قرآن نازل ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلنے لگتے۔ یہ کہا کہ یہ مکے میں ہمارے لیے زمین بہت کم پڑتی ہے، یہاں پر بہت پہاڑ ہی پہاڑ ہے، یہ بالکل ایسا علاقہ ہے جس میں باغات نہیں ہو سکتی اور کاشتکاری نہیں ہو سکتی، تو آپ ایسا کر دیجئے کہ یہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے، مکے کے پہاڑوں کو ہٹا کر اس کو بالکل سادی سیدھی زمین بنا دیجئے مسطح، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، یہ آپ کی زبانی ہمیں معلوم ہوا، تو کیا آپ حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ کم ہیں؟ تو آپ بھی ایسا ہی کر دیجئے، اللہ سے کہہ کر یہ بات کو منوا لیجئے، اور اس قرآن کے ذریعے سے یہ کر دیجئے کہ پہاڑوں سے جو ہے اس کو صاف کر دیجئے، مکے کی سرزمین کو۔
اور دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ او خطیت بہ الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ وہ جب تخت پر بیٹھ کر نکلتے تو ہوائیں ان کے موافق ہو جاتی، اور ایک دن میں 15 دن کا سفر طے کر لیتے، اور ایک رات میں 15 دن کا سفر طے کر لیتے۔ کہ یہ آپ کی زبانی ہم کو معلوم ہوا، تو کیا آپ سلیمان علیہ السلام سے کچھ کم ہے کیا؟ آپ بھی ہمارے لیے ایسا ہی کر دیجئے کہ ہم لوگ جو سفر کرتے ہیں، یعنی ملک یمن کا اور ملک شام کا، تو ہمارے لیے بڑی تکالیف ہیں، وہ سفروں کو جو ہے آپ کم کر دیجئے، اس کو سمیٹ دیجئے، جیسا کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ہے زمین کو سمیٹ دیا گیا تھا، سفروں کو کم کر دیا گیا تھا، ویسا ہی آپ ہمارے لیے کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ او کلم بہ الموتى، اور جو ہے مردے بولنے لگے ہمارے سے۔ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تو آپ بھی ایسا کر دیجئے کہ ہمارے دادا جو مر چکے ہیں خصی کو زندہ کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے سے۔ ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ آپ نے جو دین پیش کیا ہے تو واقعی میں یہ سچا ہے یا نہیں ہے، ہم ان سے پوچھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ ان کو زندہ کر دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ کرتے تھے تو آپ بھی اس کو زندہ کر سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ یہ مطالبات انہوں نے پیش کیے، اور یہ ایسے مطالبات تھے کہ اس سے پہلے اس سے بہت زیادہ بڑے بڑے جو ہے معجزات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دکھا چکے تھے، لیکن چونکہ ان کو ماننا نہیں تھا، ضد اور ہر دھرمی کرنا تھا، انانیت کرنا تھا، اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 8ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یعنی اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو نازل کر دیتے ان کے اوپر، وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگ جاتی، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ساری موجودات کو ہم ان کے سامنے ان کے روبرو لا کر حاضر کر دیتے، تو بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں، وہ نہیں مانیں گے، ان کو ماننا نہیں ہے، وہ نہیں مانیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے، لیکن اکثر ان میں سے جو ہے جاہل ہی ہے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، فرمایا سورہ یونس 11ویں پارے میں، ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد اس قدر ہے کہ صرف مطالبات ہی کرتے جاتے ہیں معجزات کا، جو چیزیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، ان کے سامنے چاہے کتنی آیتیں، کتنی نشانیاں، کتنی معجزات پیش کر دیے جائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب کو وہ دیکھ نہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور ان کے لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے یہ معجزات، چاہے اور ہزاروں معجزات ان کو دکھا دیے جائیں، کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کے کئی ایک معجزات ہم نے ان بن مانگے ان کو دکھا دیے تھے، جیسا کہ انہوں نے سب سے پہلا جو خواہش کی تھی، جو سوال کیا تھا کہ پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے، تو کیا ہم نے اس سے بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں کیا تھا چاند کو ہٹا دینے کا؟ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فرمایا سورہ قمر 27ویں پارے میں کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے اور چاند پھٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ، عظیم معجزہ تھا کہ ایک دفعہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جا، تو 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف، سبوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا سب۔ تو یہ جو ہے مطالبہ یہ جو کر رہے ہیں پہاڑوں کو ہٹانے کا، اللہ تعالیٰ نے تو چاند کو ہٹا دیا 2 ٹکڑے کر کے، کیا وہ کم معجزہ تھا؟ یہ پہاڑوں کے ہٹانے سے بہت بڑا معجزہ تھا۔ او خطیت بہ الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہواؤں کو مسخر کر دو اور سفروں کو آسان کر دو اور اس کو سمیٹ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو سفر کرایا، تو
تو اتنا بڑا سفر رات کی ایک قلیل عرصے میں بیت اللہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر اور سارے عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرایا گیا، کتنی دیر میں؟ رات کے ایک قلیل حصے میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر اور پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں تک کا سفر رات کے ایک قلیل حصے میں۔ کیا یہ جو ہے ہواؤں کو مسخر کرنا نہیں ہے؟ یہ تو وقت کو اللہ تعالیٰ نے رکا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر لائے رات کے ایک بالکل چھوٹے سے حصے میں۔ تو یہ اتنا بڑا معجزہ، یہ کیسا شاندار معجزہ تھا، یہ دیکھنے کے باوجود بھی ہواؤں کو مسخر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ او کلم بہ الموتیٰ، جو مردوں کو زندہ کرنے کی جو بات کرتی ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بے جان کنکریوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک معجزاتی طور پر ان کو پڑھا دیا، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگے وہ اور کلمہ پڑھنے لگے آپ کے ہاتھوں میں، وہ بے جان کنکریاں پتھر کی، کہ کفار کے سامنے یہ معجزہ ظاہر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرو۔ مردے تو انسان تھے، یہ تو کنکریاں تھی، یہ تو مٹی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے جان دے دی اور زبان دے دی، اور یہ سبحان اللہ پڑھنے لگے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی پاکی بیان کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر۔ تو یہ تمام معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر کیے جا چکے ہیں۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی مزید معجزات دیکھنے کا مطالبہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضدی ہیں اور ہٹ درم ہیں، یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ اسلام لانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے۔ یعنی ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے حکمت اور مشیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس قدر چاہتے ہیں، جہاں پر چاہتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں، اور نہیں چاہتے ہیں تو نہیں دکھاتے، اور اگر ضروری سمجھتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں۔ اور ایک چیز وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی جا رہی ہے اللہ کے نزدیک، یہ ساری باتیں بےہودہ اور بکواس ہے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے بہت سی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں، جب ضرورت تھی جب دکھا دیا گیا، لیکن اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایمان لانے والے ہو نہیں، تم ضدی اور ہٹ درم ہو، تم کو جو ہے اصل میں ایمان لانا نہیں ہے بلکہ امتحان لینا مقصود ہے، تو یہ امتحان چلنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آیت میں اور مزید باتیں ہیں اس کی جو ہے کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔